السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سبق تھا سبق نمبر 5 تنوین، جس کا ہم نے پارٹ 2 آج پڑھنا ہے۔ ہم اس سبق میں آج پریکٹس کریں گے کہ حروف حلقی یعنی حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا اور لام اور را، ان پر تنوین جب آ جاتی ہے ان حروف پر تو کیا یہاں پر غنہ کیا جاتا ہے یا نہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن۔ اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہاں دونوں دو زبر اور دو زیر، یہاں پر میں نے آواز پہ ناک میں لے کر گئی ہوں اور روکا ہے تھوڑا سا، یعنی کہ غنہ کیا ہے، لیکن قاف دو پیش قن یہاں پر میں نے غنہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب قاف دو پیش قن تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے تو یہاں پر غنہ نہیں کروں گی، اور یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح لفظ ہا ہے، ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن، یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن، یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے۔ حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان ان۔ اب لفظ عین ہے، عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، عن عن عن۔ دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن۔ یہاں پر بھی جو دو پیش کی دال ہے اس کے بعد نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ اب یہ لفظ خا ہے تو یہاں پر آتے ہیں خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن خن۔ غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن۔ با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن۔ تھوڑی سی ناک میں آواز لے کر جانی ہے اور اسے ٹھہرانا ہے۔ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من۔ اب اسی طرح لفظ واو ہے، واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون۔ اب لفظ فا ہے اور اس کے بعد لام آ رہا ہے۔ یہاں پر واو تھا اور اس کے بعد فا آ رہا تھا، یہاں پر واو تھا اور اس کے بعد فا آ رہا تھا تو یہاں پر ہم نے غنہ کیا، لیکن اب فا کے بعد لام آ رہا ہے تو ہم اس کو کس طرح ادا کریں گے، چلیں دیکھتے ہیں۔ فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن۔ فا جو پیش والی فا ہے اینڈ پہ دو پیش والی فا، وہاں پر ہم نے غنہ نہیں کیا کیونکہ اس کے بعد لام آ رہا ہے۔ لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن۔ اب نون ساکن کے بعد کیونکہ لام ہے تو یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے۔ لن لن لن۔ نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا میں نے دو زبر پر بھی غنہ کیا اور دو زیر پر بھی، لیکن جو دو پیش والی نون تھی وہاں پر غنہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کے بعد را آیا ہے، لام اور را اس کے اگر نون ساکن کے بعد آ جائیں گے تو وہاں پر بھی بغیر غنہ کے ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نن نن نن۔ اب را کا قاعدہ یہ ہے کہ را پر اگر زبر اور پیش ہو تو را پور پڑھی جائے گی، لیکن اگر زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ را دو زبر رن،
را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن رن باریک رن۔ اسی طرح اب جیم ہے، جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن۔ یہاں پر ہم تھوڑا سا ناک میں آواز لے کر جائیں گے۔ اسی طرح لفظ شین، شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن۔ یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش ین، ین ین ین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو اسے لائک، شیئر اور مجھے فالو ضرور کریں، اور میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو بنا کر میں اور آپ ہم سب قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھ سکیں۔ اور آخر میں میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، اس کے تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، اور ہمیں قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔